السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ پروگرام میں ناظرین اپنے بات کرتے ہیں مسائل کے حوالے سے، عوامی نوعیت کے معاملات پر پروگرام میں گفتگو کی جاتی ہے، اور آج کل موضوع گفتگو ہر جگہ ہر طرف سیاست ہی نظر آتا ہے۔ سیاسی معاملات جو اس وقت جاری ہیں، بہت زیادہ تشویش ان معاملات پر اب ہونے لگی ہے۔ لوگ آخر یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ جو اس وقت معاشی صورتحال ہے، اس کو سنبھالنا ضروری ہے، اور اگر سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو یہ تمام معاملات کسی طور پر نہیں سنبھل سکیں گے۔ آپ یقین کیجئے کہ جو سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، ویسے تعداد تھوڑی ہے، جب ان سے بات ہوتی ہے تو اب یہ معلوم ہونے لگا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی نظام ہو، چاہے کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، ان کی خواہش یہ ہے کہ کوئی بھی ایک ایسا نظام آ جائے جو لوگوں کو ان مصائب سے نکال سکے، کوئی ایک ایسا سسٹم وضع کر دیا جائے کہ یہ جو ملک کے جو حالات ہیں، معاشی حالات، یہ کسی ایک جگہ ہو جائے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ جو سیاسی قائدین ہیں یا سیاسی لوگ ہیں، جس طرح کا انداز گفتگو ان کا ہے، جس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں، اس سے کسی طور پر یہ نہیں لگتا کہ وہ معاملات کو حل کرنے میں سنجیدہ ہیں۔ اب یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہونا یہ چاہیے کسی بھی سیاسی جماعت کا جو منشور ہے، اس میں یہ چیز شامل ہونا چاہیے کہ جتنی بھی سیاست ہوگی، اس سیاست کو صرف محض ملک کی بہتری کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور کوئی ایسا کام نہیں کیا جائے گا یا ایسا رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا جو ریاست کے مخالف ہوگا۔ کہنے کو یہ بات تو ہر کسی کے پاس ان کے منشور میں کسی نہ کسی شکل میں شامل ہے، لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا نہیں ہے کہ ان کی تعلیمات میں یہ چیز شامل ہے۔ سیاست یقیناً ہونی چاہیے، حصول اقتدار کی کوششیں ہونی چاہیے، لیکن اس میں کسی طور پر بھی ریاست کا جو تقدس ہے اس کو پامال نہیں ہونے دینا۔ کاش کہ کوئی ایسی لیڈرشپ آئے جو ان تمام چیزوں کے اوپر کام کرے، واقعتاً لوگوں میں سیاسی شعور اجاگر کرے۔ دعوے تو سارے کرتے آئے ہیں، قومی لیڈر ہیں، قومی لیڈر کی کیا مثال ان کی ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اس سارے ہجوم کو، اس بھیڑ کو قوم بنانے کی کوشش کرتا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو لوگوں کی حقیقتاً پہلے بھی کوئی زیادہ امیدیں نہیں تھیں، اور وہ امیدیں اب مکمل طور پہ دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور اگر خدا نہ کرے ایسا ہوا کہ وہ امیدیں بالکل ختم ہو گئیں یا دم توڑ گئیں لوگوں کی، پھر جو اس کا نتیجہ ہوگا بہت بھیانک ہوگا، اور وہ کسی بھی حق میں، کسی کے بھی حق میں
نہیں ہوگا. تو ہمیں اب یہ سوچنے کی ضرورت ہے سیاسی قائدین کو اور تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں کہ ہم اس ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. بہرحال جی ان معاملات کے اوپر پروگرامز میں گفتگو ہوتی رہتی ہے, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں تمام حالات کا, صورتحال کا. یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جو نچلی سطح پر قیادت ہے وہ کیا سوچ رہی ہے, ان کے دماغوں میں کیا ہے. اور یہ جو ایک سیاسی روش ہے جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی, اس سے کیا جان چھڑا سکتے ہیں؟ کیا اس قابل ہیں؟ کیا اتنی اہلیت رکھتے ہیں؟ یہ تمام معاملات ہیں, اس کے اوپر بات ہوگی, بہت زیادہ پیچیدہ ہو جائے گی اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ذہن میں آتی ہیں. گزشتہ روز بھی جو کچھ ہوتا رہا ہے سیاسی فرنٹ پر, پیغامات لوگوں کے موصول ہو رہے تھے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان تمام حالات کے اوپر, اس ساری صورتحال کے اوپر تبصرہ کیا جائے. تو مختصراً یہی کچھ باتیں ہیں ڈھکے چھپے الفاظ میں جو کی جا سکتی ہیں. اور باقی یہ کہ اب تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں یقیناً لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہیں. تو چلیں دیکھیں اس کا نتیجہ بھی کیا نکلتا ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری خبریں ہیں جس کے اوپر بات کریں گے, اور جو پچھلے کئی پروگرامز میں سیگمنٹ ہوتے رہے خواتین کے حوالے سے خاص طور پہ جو معاملات زیر بحث آئے اس کو کافی پذیرائی ملی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں خدا را ان تمام معاملات سے ہٹ کے بھی کچھ بات کریں. تو یہ کوشش یقیناً ہوگی, پوری کوشش کریں گے کہ اس طرح کے جو موضوعات خاص طور پر خواتین کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کے اوپر پروگرامز میں گفتگو کریں. آج بھی کچھ سیاسی نوعیت کے معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کی معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں. ان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد پھر ہماری گفتگو جاری رہے گی. سب سے پہلے آج کے مہمان عرفان اللہ نیازی, مرکزی رہنما پاکستان تحریک انصاف, تشریف فرمائے. انہیں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ کی. عرفان بھائی یہ فرمائیے, سیاسی بات تو کرنا مناسب نہیں ہے, لیکن جیسے میں نے کہا کہ سیاسی کارکنان کیا سوچتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں, سیاسی صورتحال کا آپ جائزہ لے رہے ہیں اور اپنی سیاسی جماعت کی ہی آپ مثال لیجئے. ایک بڑی جد و جہد کے بعد, کوششوں کے بعد کسی ایک مقام تک پہنچے اور پھر اس قابل ہوئے کہ حکومت کو بنا سکیں. لوگوں کی امیدیں بہت زیادہ تھیں, یہ بات آپ بھی سمجھتے ہیں, لیکن کوئی خاص اس میں کوئی تبدیلی یا وہ جو مسائل تھے جس کے بارے میں وہ سوچا کرتے تھے کہ جو پچھلی حکومتوں سے ان کو ملے ہیں وہ حل ہو سکیں گے, کیا واقعتاً اس میں کامیابی ملی ہے؟ میں اس لیے اس نقطے سے آغاز کر رہا ہوں کہ پھر اس کے بعد جو اگلی منزل ہے اس کی طرف آئیں گے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے, اور پھر یہ جو لانگ مارچ اور اس طرح کے معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے کیا نتیجہ حاصل ہو سکتا ہے. لیکن وہ جو سیاسی مقاصد تھے کیا واقعتاً وہ حاصل ہو سکے جس کے بارے میں باتیں ہوئیں, جس کے بارے میں خواب لوگوں کو دکھائے گا اور لوگوں نے اس کے اوپر یقین بھی کیا؟ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش شریف کی مغفرت فرمائے. آمین اللہ. اور آپ لوگوں کا ساتھی تھا اس کا میڈیا کا. بالکل. دوسری بات یاسر بھائی جو مقاصد کی جہاں تک بات کر رہے ہیں تو 3.5 سال میں مقاصد 75 سال کے بگاڑ ہوئے حاصل نہیں ہو سکتے کہ ہم کہیں کہ جی 3.5 سال میں ہم کوئی ایسی کوئی چھڑی تو ہے نہیں. 100% متفق ہوں, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اس کے برعکس کوشش بہت کی گئی کافی معاملات میں. ہمارا ایک غریب ملک ہے, کوشش یہ کی گئی کہ غریبوں کو کسی طریقے سے ایک مسئلے میں ان کے کسی حد تک مسئلے حل کیے جائیں. ہم احساس پروگرام ہم نے شروع کیا, اس میں کافی حد تک ٹرانسپیرنٹ ہم نے کوشش کی کہ لوگوں کو ان کے اپنے بغیر کسی کی انوالومنٹ کے پیسے ملتے رہیں جو بھی اماؤنٹ مل رہا تھا ان کو. اسی طرح ہم نے لنگر خانے ہم نے بنائے کہ لوگوں مستفید ہوتے رہے. غریب لوگ, غریب کیا اس میں میں نے دیکھا کہ درمیانے طبقے کے لوگ بھی وہاں جا کے کھانا کھاتے تھے عزت کے ساتھ. پھر رہائشوں کا رات کو سونے کے لیے ان کے لیے بندوبست کیے گئے, وہ لوگ بہت زیادہ مستفید ہوتے تھے. اس کے بعد جو ہمارا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو آج بھی چل رہی ہے, ہیلتھ کارڈ جو ہم نے دیا 10 لاکھ انشورنس کا.
پہلے تو لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا، لیکن اس کے بعد جب وہ چلا تو ایک ہاسپٹلس کی لائن لگ گئی کہ ہمیں بھی رجسٹر کیا جائے، لیکن ایک کرائٹیریا رکھا گیا تھا کہ بہت سارے اس میں سفارش نہیں چلی. مجھے بھی میرے ایک دوست نے کہا کہ یار ہمارا ہاسپٹل کرا دو، میں نے کوشش بہت کی لیکن وہ سفارش والا چکر نہیں تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک ٹرانسپیرنٹ ٹیم بنی تھی کہ وہ فزیکلی ایک انہوں نے کرائٹیریا بنایا تھا کہ اگر وہ آپ کا ہاسپٹل اس کرائٹیریا پہ آ رہا ہے ٹک کر کے تو ہم اس کی سروے کریں گے، اس کو کیو ملیں گے. کہیں بھی ایک چیز کا کوئی لوز لوپ تھا اس کو ہٹا دیتے تھے. تو آج بھی وہ بہت سارے لوگ اس کارڈ سے مستفید ہو رہے ہیں. اب تو یہ بھی کر دیا کہ کراچی میں جو ڈبل ایڈریس والے لوگ رہتے ہیں، خاص کر جن کا کے پی کے یا پنجاب کا ہے وہاں کا مستقل پتہ یا عارضی پتہ، تو وہ اب یہاں بھی بہت سارے ہاسپٹل لسٹ ہو چکے ہیں جس سے اپنا وہ آپریشن بھی کروا رہے ہیں، وہ بھی کروا رہے ہیں. تو یہ ایک تو یہ مقاصد تھا ہمارا کہ لوگوں کو ہم نے ریاست مدینہ کی طرز پہ خدمت کرنی ہے لوگوں کی. اس میں ہم کافی حد تک ہم نے اپنی کامیابی کی. دوسری بات یہ کہ ہم نے یہ کیا تھا کہ جو ہمارے باہر جو پاکستانی رہتے ہیں، جو محنت مزدوری کر کے پاکستان کی معیشت کو بڑا سہارا دیتے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ کیا جائے، جس کے لیے ہم نے ان کو کہا کہ آپ کو ووٹنگ کا حق دلوایا جائے. وہ ہم نے کسی حد تک کوشش کی لیکن وہ ختم کروا دیا گیا. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ان کے لیے کھولے گئے کہ بغیر یہ ہنڈی اور یہ جو منی لانڈرنگ کی چیز ختم ہو جائے، بینک کے تھرو ہر چیز. انہی پاکستانیوں نے بینکس کے تھرو پیسہ بھیجنا شروع کر دیا. تو یہ معاملات ہو گئے. دوسری کرپشن کے معاملات آ گئے. کرپشن اتنے حد تک ہمارے ملک کی جڑوں میں آئی ہوئی ہے کہ اس کو سنبھالنا یا اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے. وہ عوام اپنے طور پہ خود اگر کرے تو اچھی بات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی مقاصد ہمارے یہ جو مین آپ کو بتائی گئی چیزیں تھیں، پھر ای وی ایم ووٹنگ، کوئی بھی آئے الیکٹرانک مشین کے ساتھ ووٹ دے اور اپنا گھر چلا جائے، کہیں بھی جائے موبائل سے دے یا جہاں سے بھی دے. اس کی ہم نے کوشش کی جائے کہ ہمارے سیاسی کسی حد تک معاملات ٹھیک ہوں، وہ بھی ختم کرا دیے گئے. پھر ہم نے نیب آزاد ایک ادارہ بنایا. ہمارے دور میں بہت ساروں پہ کیس بنے، عدالتوں کے دیے، فیصلے عدالتوں نے کرنے، جو ثبوت ہیں عدالتوں نے یا جو انہوں نے ڈھونڈا. نیب کا ادارہ ختم کرا دیا گیا اپنے معاملات کے لیے. تو پھر اس ملک میں کیسے ہوگا؟ ایک چلتی حکومت کو آپ ہٹا دیا آپ نے، وہ رجیم چینج کے چکر میں لوگوں کے سب نے دیکھا کہ زمین خریدے گئے. آج آپ پوزیشن کے بندوں کو آپ منسٹریاں دے رہے ہیں، نور عالم صاحب کو منسٹری دے رہے ہیں. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ زمین رکھ لوگ خریدے جا رہے ہیں کہ بھائی اور بھی لوگ ہمارے ساتھ ٹوٹ کے یا آئیں اور ہم کو منسٹری کا لالچ دیں گے. ایک کثیر تعداد منسٹرز کی اور اس کی انہوں نے بنا دی، اپنے 70 سے کراس کر گئے. تو یہ تو ملک تو نہیں چلا رہے، یہ تو ایک مطلب اپنی وہی این آر او اپنے آپ کو دے جا رہے ہیں. ہم نے جب یاسر بھائی 3.5 سال پہلے جو گورنمنٹ ختم ہماری کروائی گئی، اس وقت دیکھ لیں ریزرو کیا تھے اور آج 6 مہینے بعد کیا رہ گیا، آدھے رہ گئے. یہ تو کیا سیاسی مقاصد کون حل کریں گے؟ پھر کیسے کریں گے؟ اگر ایک پارٹی آئی ہے عوامی طاقت کے ساتھ، عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، تو ہمارے اداروں کو بھی چاہیے کہ آپ عوام کی تو کم سے کم ان کی بات رکھیں. ٹھیک ہے کہ عوام ہماری کس طرح جا رہی ہے. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو 3 سال کا جو ایک مختصر سا عرصہ تھا، اس میں یہ ساری مشکلات جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا اس کی وجہ سے، اور اس کا بڑا کردار یہ کہ آپ کے جو اپوزیشن تھی اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے اپنے ضمیر خریدنے کا ایک لفظ استعمال کیا، تو یہ سارے معاملہ چلتے ہیں. مسرت نیازی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں، سینئر رہنما ہیں، لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسرت آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. جی تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی بالکل آپ کی آواز. اچھا، یہاں پر عرفان اللہ نیازی صاحب تشریف میں نے آواز سے پہچانا، لیکن آواز تھوڑی باقی گڑبڑ ہو رہی تھی، بٹ آواز سے پہچانا. اچھا چلے، میری آواز پہچان گئی ہیں آپ؟ جی آپ کی آواز پورا پاکستان جانتا ہے. بڑی نوازش. اچھا آپ یہ فرمائیے، ابھی عرفان اللہ نیازی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جو 3 سال جو ان کی حکومت کے رہے، یا آپ سمجھ لیں 3.5 سال، اس میں انہوں نے کچھ ایسے پروگرامز کا تذکرہ کیا جو یقیناً ایک عام آدمی اور غریب آدمی کی فلاح کے لیے رکھے گئے، اور اس کے علاوہ انہوں نے اس طرح متعدد ایسے کام بتائے جو یقیناً لوگوں کے سامنے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سارے معاملات چل رہے تھے تو پھر ایک حکومت کو، ایک جمہوری حکومت کو ہٹایا گیا، اور ہٹانے کے بعد ایک دوسرے کو نوازنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب اس کی مثال یہ ہے کہ اس میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے
جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وزارتیں دی جا رہی ہیں اور اس طرح مزید نام سامنے آ رہے ہیں. اب اگر یہ سلسلہ ہی چلانا تھا تو پھر لوگ یہ پوچھنے پہ حق بجانب ہیں کہ وہ جو مقصد تھا وہ کہاں رہ گیا جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کا. تو ان کے بیانیے کو کہیں نہ کہیں تقویت مل رہی ہے کہ یہ صرف اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے حکومت میں آئے ہیں اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. کیسے اس کا دفاع کریں گے یہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر میں عوامی بات کروں گی, میں جی دفاع والی بات ہی ٹھیک ہے. ٹھیک میں سمجھتی ہوں کہ کل کی جو تاریخی پریس کانفرنس تھی, ٹھیک ہے, ہماری افواج کی, ٹھیک ہے, اور پہلی دفعہ جو ہے نا آئی ایس آئی کا ایک ہمارا آفیسر بھی بیٹھا اور اس نے ان کے جو بیانیہ ہے یا جو کچھ بیوقوف بنانے کے تلے ہیں, چاہے وہ انہوں نے سیفر کی بات کی ہو یا وہ لہرا کے 27 تاریخ کو جو انہوں نے لیٹر لہرایا ہو, اور انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ یہ رات کے اندھیرے میں تو ملاقات کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے نا یہ اپنے اداروں کو برا بھلا کہنے میں, برا بھلا انہیں آپ میر جعفر اور میر صادق کا نام دیتے ہیں, پھر ان کے لیے اتنا کچھ کہہ جاتے ہیں. میں سمجھتی ہوں ایک شریف انسان کی برداشت سے باہر ہوتا ہے, لیکن سلام ہے ان اداروں پر جو انہیں برداشت کر رہے ہیں. تنقید ہونی چاہیے, لیکن تنقید اس طرح کی ہو جس سے جو 40 سے 35 سال اپنے ملک اور قوم کو شخص دیتا ہے, کیا وہ اپنے گھر کو, کیا اپنی فیملی میں, کیا اپنے ملک کے کسی حصے میں اس چیز کو فیس نہیں کر پاتا. تو یہ چیز خان صاحب دیکھیں. دوسری بات کہا کہ نوازنے والی بات, میرے بھائی آپ نے بھی بہت اچھا یاسر یہ بات کی, میں بڑی خوش ہوئی ہوں. جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے نہیں کہا, میرے بھائی عرفان اللہ نیازی صاحب نے کہا ہے نوازنے والی بات, تو کیا بات ہے اور کیا شان ہے. جن کی تقریباً 10 سیٹیں بنتی ہیں انہیں آپ سی ایم پنجاب بنا رہے ہیں جو ڈاکو تھے. اس سے بڑی جو ہے نا نوازنے والی مثال تو میں سمجھتی ہوں پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ملتی ہے. اور دوسری بات ہے جس کو آپ چوکیدار نہیں لگاتے تھے اس کی ایک سیٹ ہے اور اس کو اتنی پاورفل سیٹ آپ دیتے ہیں, ریلوے کا منسٹر بنا دیتے ہیں, جب وہاں وہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے نا داخلہ کی وزارت داخلہ بنا دیتے ہیں جو اتنی پاورفل منسٹری ہے. تو اس سے بڑا نوازنے والی بات اور اس سے بڑی یو ٹرن لینے والی بات, کیونکہ خان صاحب خود فرماتے ہیں جب تک یو ٹرن نہ لے وہ بڑا لیڈر نہیں ہوتا. تو میں اپنے بھائی عرفان کو کیا کہوں, میں کیا کہوں ایک دوسری بات, آپ آ کے نیازی سے لڑا دیتے میرے لیے قابل احترام ہے. میں تو ان کو دعوت دیتی ہوں کہ سچی پارٹی کے ساتھ آئیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آئیں اور کام کریں تاکہ آپ کو دفاع کرنا مشکل نہ ہو, عوام کے لیے بولنا مشکل نہ ہو. بہت خوب. میں اب ذرا موقع دوں گا عرفان اللہ نیازی صاحب کو کہ اب یہ جو نوازنے والی بات تھی, اب دیکھیں انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ اگر آپ نوازنے کی بات کرتے ہیں کہ اگر اپنے لوگوں کو نوازا جا رہا ہے تو پھر اس کی تو ایک زندہ مثال موجود ہے جو کچھ ہوا. اور پھر یہ جو پنجاب کے اندر جو پولیٹیکل سیٹ اپ بنا ہے اس کے پیچھے سے زیادہ کیا کہا جائے, جیسا بھی انہوں نے جو بتایا ہے, کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی پنجاب میں جو سیٹ اپ بنا, ہمارے جو بزدار صاحب تھے بہت سارے لوگوں کو اس پہ اعتراض تھا کہ بھائی تو جو پرویز الہی صاحب تھے انہوں نے سیدھی بات ہے ہمارے اگر منشور پہ آ گئے پاس, دیکھیں ہمارے ملک پاکستان میں جو سیاسی لوگ ہیں یہیں سے آنے, انہوں نے ہی آنا ہے. بہت کم تعداد ہوتی ہے کہ نئے لوگ اس میں آئیں, لوگ نہیں آنا چاہتے. یہ پاکستان تحریک انصاف جب سے آئی ہے تو نئے لوگوں کو حوصلہ بڑھا, وہ آئے کہ کیا تیسری پارٹی بھی حکومت کی آ رہی ہے, اچھے لوگ آ رہے ہیں, پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں, تو لوگوں کی ہمت بندی. تو اسی طرح جو ہم نے پنجاب میں جب لوگوں کی خواہشات دیکھی تو پرویز الہی اپنے دور میں ایک کہتے تھے کہ اچھے وزیر اعلیٰ رہے ہیں, اچھے انہوں نے کام کیے, تو ان کو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ان کو لے آتے, ہمارا ٹینیور جو 1.5 سال رہ گیا ہے تو حکومتی ہمارے ہاتھ میں رہے گی. اچھا, وہ جو بنیاد بنی وہ کارکردگی تھی جو ماضی میں انہوں نے دکھائی تھی, ایسا ہی ہے. ہم نے تو یہ سوچا نا, ہم نے یہی سوچا کہ بجائے ایک نئے بندے کو لانے کے, اس سے اچھی کارکردگی تو پھر شہباز شریف صاحب کی رہی تھی, تو ان کے صاحبزادے کو لگا دیتے ہیں. وہ تو کرپشن, اپنے کیس ختم کرانا, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. پنجاب کی صورتحال کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں شہباز شریف تو ہمارے وہ اس پہ نہیں آ سکتے نا, وہ تو نہیں, میں ایسا مجھے تاثر یہ ملا, آپ نے کہا کارکردگی کی بنیاد پہ بنایا میں نے.
پاکستان تحریک انصاف کے نظریے پہ آ جائیں ہمارے ساتھ تو ہم ان کو بھی ویلکم کریں گے. اچھا, وہ پرویز الہی صاحب آ گئے تھے نظریے تو کے. پرویز الہی کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہے, میں نے پیچھے جو بھی کیا میں اب آپ کے نظریے پہ ہوں, پاکستان تحریک انصاف کے نظریے پہ ہوں, تو میں آپ کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے. وہ تو آ کے انہوں نے سوچا کہ ہم الیکشن بھی ہم بیٹھ کے نشان پہ لڑیں گے, مونس الہی نے کہہ دیا, تو ہم نے ان کو ویلکم کیا. اور ان کو اس چیز کا بھی پتا ہے کہ جو عمران خان کے قریبی ساتھی تھے, جہانگیر ترین صاحب, علیم خان صاحب, ان کو کرپشن کے اس پہ نام آئے, ان کو ہٹا دیا گیا. اسی طرح ہمارے 2013 کے ٹینیور میں 18 ایم پی ایز ہم نے اپنے کے پی کے میں جو کرپشن ان کی پکڑی گئی, جو سامنے آئی, خان صاحب کے جو سامنے آئی, ان کو ہٹا دیا. سبتین کی اور دیگر لوگ سبتین ہو گئے, اور سبتین خان تو پھر دیکھیں اپنے آپ کو انہوں نے کورٹوں میں گئے, اپنے آپ کو کلیئر کیا, عدالتیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چھپ گیا چھپا ہوا ہے, تو وہ ہمیں اگر عوام کو پتہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ اس کی کرپشن ہے, لیکن اگر کوئی ایسی ثبوت. شیخ رشید کی کون سی کارکردگی دیکھی تھی؟ دیکھیں شیخ رشید کی کارکردگی یہ تھی, شیخ رشید ایک سینئر پولیٹیشین ہے, مطلب بہت سارے ہمیشہ وزارتوں میں رہ چکے ہیں. یہ کوالیفیکیشن میں دیکھیں ایک چیز ہے نا, مطلب اس کو تو اس پہ رہ چکے ہیں, تو وزیر داخلہ جو بھی حکومت آئی اس کا حصہ بن گئے, اس کا حصہ بن گیا. اللہ کے بندے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں چند سیاستدان ہیں جو ادھر ادھر شفلنگ کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا, ہاں یہ بات ہے. اپنی ذاتی رائے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اپنی ہی پارٹی سے جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یا پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے کھڑے, آپ انہی میں سے آپ ان کو, جیسے ابھی عمران خان نے کہا ہے کہ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ میں جو ٹکٹس ہیں میں خود دوں گا اپنی مرضی سے, مجھے پتہ ہے کون کیا کارکردگی کس کی آ رہی ہے. اسی کے برعکس عمران خان نے پھر ایک عمران ٹائیگرز بنائی, ابھی ریسنٹلی انہوں نے کہا اس طرح عمران ٹائیگرز بنائی کہ www.imrantigers.com, وہ عمران خان ڈائریکٹ اس کو واچ کر رہے ہیں. ڈیجیٹل دور آ رہا ہے, پیپر لیس, اب تو چیزیں ساری پیپر لیس ہوتی جا رہی ہیں. کہ عمران خان اگر چاہے گا کہ ایک جیسے ایک کراچی کے کیپٹن بنا ہے, اس کے نیچے ڈسٹرکٹ وائس کیپٹن ہے, پھر ہر پی ایس کے کیپٹن, اس کے لیے 2 وائس کیپٹن. تو اگر عمران خان کسی بھی اپنے اس کو چاہے گا کہ میں کسی بھی ایک پی ایس کے نیچے لیول کے لڑکے کو یا اس کو سے پوچھنا چاہوں گا کہ کون کیا کر رہا ہے, وہ ڈائریکٹلی خان صاحب کو اسی کو میسج جائے گا, وہ اس کو جواب دے دے گا. تو یہ چیزیں بہت ساری عمران خان ٹرانسپیرنٹلی کر رہے ہیں کہ کوشش کریں کہ آگے جا کے ہم اپنے گراؤنڈ کے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو ٹکٹ دیے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا, میں اور ووٹ جو ہے عمران خان کا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ کسی کی ذاتی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں ابھی گفتگو جاری رکھوں گا. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے یہاں کہا جا رہا ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور بات ہو رہی تھی ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما عرفان اللہ نیازی صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے, اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ مسرت نیازی صاحبہ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. تو جناب والا, اب جن چیزوں کی انہوں نے نشاندہی کر دی اس کے بارے میں آپ نے بتایا کہ پنجاب میں یہ صورتحال تھی, پرویز الہی صاحب کی کارکردگی کی بنیاد پر ان کے ساتھ جو ہے وہ ہوا ہے, اور انہوں نے کہا انہوں نے اپنے ماضی کو بھلا کر آپ کے ساتھ جو ہے وہ الحاق کیا ہے, اور اگر اسی روش پہ رہے تو آگے ہو سکتا ہے, بہت ممکن ہے. آپ نے جیسے کہا کہ بلے کے نشان پر انتخاب کریں, ایسا ہی ہے جی؟ میں نے کوئی زیادتی تو نہیں, کوئی کمی بیشی تو نہیں کی ہے؟ یہی چیز ہے بالکل, اور ہم تو لوگوں کو, غلط لوگوں کو نکالتے رہے ہیں, ہم نے شامل نہیں کیا. جنہوں ضمیر بیچنے والے سب کو پتہ ہے سندھ ہاؤس میں کیا ہوتا رہا, زمین خریدے جا رہے تھے, وہ تو ان کا شیوا بن گیا. شیوا بن گیا. زرداری صاحب خود کہتے ہیں کہ جی میں آگے ہوں, میں جوڑ توڑ کر لوں گا, میں ماسٹر ہوں جوڑ توڑ میں. تو خان صاحب بھی آ گئے سامنے. نہیں کہاں آ گئے, وہ ایسی ویڈیو ایسی آڈیو کون ہم تو منتظر ہیں کہ اس چیز کا کوئی آ جائے. کوئی میں تھوڑا ذکر کر رہا تھا اس کا, جی عمران ٹائیگرز کا. ہاں عمران ٹائیگرز تھوڑا میں جی اس میں یہ ایسا ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی عمران خان اگر کسی ورکر سے خود رپورٹ لینا چاہیں گے, بہت خوب, کہ اگر ان کے لیڈر کچھ بھی کہہ رہے ہیں تو ڈائریکٹ انٹریکٹ ہو کے وہ گراؤنڈ لیول پہ ان سے پوچھ لے گا کہ بھئی کون کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ٹرانسپیرنسی آ جائے گی. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم ورکر بڑے پر امید ہیں بالکل ٹھیک کہ ہے, عمران خان خود انٹرویو کریں گے, اپنے ورکروں کو ٹکٹ دیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ جو ہرڈلز جو ڈال دیتے ہیں وہ چیزیں اب نہیں ہوں گی, ختم ہو جائیں گی. جی مسرت نیازی صاحبہ, اب یہ عرفان صاحب نے یہ فرمایا
کہ یہ جو الحاق ہوا ہے اور جس کی ابھی نشاندہی کی گئی ہے اپنے لوگوں کے نوازنے کی، وہ تو کارکردگی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ان کے ساتھ الحاق بھی ہوا ہے اور انہیں وزارت اعلیٰ کے منصب پر بھی فائز کیا گیا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یا جو ٹکراؤ کی سی کیفیت ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اور اس وقت جو حکومت وقت ہے، پی ڈی ایم میں اتحادی جماعتیں ہیں، ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جو مینڈیٹ لے کر آئی ہیں، جو مہنگائی ختم کرنے کے دعوے کیے گئے تھے، اس کو پورا کرنے میں کیوں ناکام ہیں؟ اور دوسری طرف یہ بارہا سوال ہو رہا ہے کہ جو اپنے مقاصد تھے ان کے حصول کے لیے تو کوششیں بہت زور و شور سے ہو رہی ہیں، لیکن عوامی مسائل پہ حل کرنے پہ توجہ نہیں ہے۔ یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ فرمائی۔ میں بات کروں گی اپنی پارٹی کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو یہ کبھی وتیرہ نہیں رہا کہ وہ ہم کسی کے پیچھے جا کے چھپیں۔ ہم ہمیشہ اداروں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ زرداری صاحب کو دیکھ لیجیے، 11.5 سال کس جرم میں وہ جیل رہے ہیں، کس جرم میں ان کی زبان کاٹی گئی ہے، کس جرم میں بی بی شہید جیل کے چکر لگاتی رہی ہیں، جیل جاتی رہی ہیں، کس جرم میں بی بی شہید کو جلا وطن کیا گیا۔ جرم صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے، عوام کے لیے سوچتی ہے۔ میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب جو ٹائیگر فورس بنا رہے ہیں یا بنانے جا رہے ہیں، میرے خیال میں خان صاحب شیرو فورس بنا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ اچھا نہیں، میں ابھی ان سے یہ بھی پوچھوں گا، ایک ٹائیگر فورس آپ کو یاد ہے کورونا کے ٹائم پہ بھی بنی تھی؟ میں اسی پہ آ رہی ہوں کہ وہ ایک میں نے شیرو کیوں کہا، وہ ٹائیگر فورس میرے سامنے پہلے کووڈ کے اندر موجود تھی، اس کا حال جو ہوا ہے تو یہ بہتر یہی ہے کہ میں نے یہ لفظ کہا کہ شیرو فورس بنا دی جائے نا۔ بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیں جو ان کے کارنامے ہیں، جو ان کے طریقہ کار ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جتنا بڑا جھوٹ بولنے والا ہوگا، جتنا بڑا شخص جھوٹ بولے گا، وہ خان صاحب کی ٹیم میں اس کو اتنا ہی نوازا جاتا ہے۔ جتنی کوئی گالم گلوچ کرے گا وہ اتنی اس کی جو ہے نا ترقی ہوگی پارٹی کے اندر، اور وزارت مل سکتی ہے، اچھا عہدہ ان کو مل سکتا ہے۔ ابھی اگر اپنے ہی لوگ ان کے بارے میں کچھ کہہ دیں، جیسے ابھی فیصل واؤڈا صاحب نے کہا ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ میں نے بخدا جو حشر دیکھا ہے سوشل میڈیا پر، میں کہتی ہوں اس کی ماں بہن تو ماں بہن، اس کی نسلیں بھی نہیں چھوڑی ان لوگوں نے۔ بالکل۔ تو جو یہ حشر کرتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی شریف انسان ان کی طرف دیکھ کر بولنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے۔ آپ تو کہتے ہیں آج اگر میں بات کر رہی ہوں تو یقین جانیں کل کو اگر یہ سوشل میڈیا پہ بول دیں، میرے پیچھے لگ جائیں، تو میری تو فیملی مجھے بٹھا لے گی کہ بھائی ہم شریف لوگ ہیں، ہم ان کے منہ نہیں لگ سکتے۔ خدارا ان چیزوں کو بھول کر یاسر آپ سیاست کریں، پازیٹیو سیاست کریں، عوام کی سیاست کریں، میری نئی نسل کو گمراہ نہ کریں۔ خان صاحب گمراہ کر رہے ہیں، خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، خدارا جھوٹ نہ بولے، فیکٹ اینڈ فیگرز کی بات کریں۔ اگر میں غلط ہوں تو مجھے غلط کہا جائے، لیکن گالم گلوچ کر کے پورے خاندان کو برا بھلا کہہ کر اس طرح کی تربیت نہ دیں قوم کو کہ کل ہم کہیں کہ ہماری اولادیں کہاں کھڑی۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ عرفان نیاز صاحب آپ فرمائیں، انہوں نے جس چیز کی نشاندہی کی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹھیک ہے آپ کا سیاسی حق ہے، آپ لوگوں میں اگر آپ سمجھتے ہیں شعور بیدار کر رہے ہیں تو یہ ضرورت بھی ہے۔ پروگرام کے ابتدا میں نے تذکرہ کیا کہ یہ لیڈرشپ کا ہی کام ہے کہ لوگوں کو نہ صرف ڈائریکشن دے بلکہ سیاسی تربیت بھی کرے، اور یہ چیز معذرت کے ساتھ نظر نہیں آتی۔ جیسے انہوں نے کہا کہ کردار کشی کی جاتی ہے، لوگوں پہ جس قسم کی مغلظات ان کو دی جاتی ہیں اور جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ کلچر کیسے سیٹ کر دیا؟ اس کی نفی کیوں نہیں کی گئی؟ کسی بھی اسٹیج کے اوپر یہ میسج کیوں نہیں دیا گیا کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ ہمارا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس جیسے مسرت نیازی صاحبہ نے کہا کہ لوگوں کو نہ صرف سراہا گیا بلکہ ان کو بڑی اہم ذمہ داریاں بھی سونپی گئی ہیں، اور اس کے گواہ ہم موجود ہیں، ہم نے تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کیوں اس کی نفی نہیں ہو پائی ہے؟ کیسے اگر قومی پارٹی بننے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان چیزوں سے جان نہیں چھڑا سکے؟ اس کا جواب دیجیے۔ دیکھیں نفی تو ایسا بھی نہیں ہوا کہ ہم نے ہماری پارٹی پالیسیوں کے بے کردار کشی کی جائے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے معاملات میں فیک اکاؤنٹس پکڑے گئے۔ ٹھیک ہے، ابھی بھی ایف آئی آئی نے جو چیزیں کی، آرمی کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا،
تو پاکستان تحریک انصاف کے تو کوئی بھی نہیں تھے, وہ بہت سارے فیک اکاؤنٹ بنے ہوئے تھے جن کو پکڑا گیا. تو ہماری پالیسی ایسی نہیں ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس کے برعکس آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, بہت سارے لوگ نیوٹرلائز ہیں, پرو پاکستانی ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, وہ دیکھتے ہیں ایک چیز غلط ہوئی ہے, وہ اپنا میسج ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ جی فیصل واڈا اگر ایک پارٹی سے وہ تھا, اتنے عرصے سے ساتھ رہا ہے, ایک دم سے آ کے پلٹ جائے اور اس طرح کی بیان دے دے کہ خدا نہ خواستہ جی مجھے خون نظر آ رہا ہے, تو یہ کیا میسج دے رہے ہیں لوگوں کو. اور اس میں اگر جو وہاں اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ چھوٹی سی دنیا ہر کسی کے ہاتھ میں آ گئی ہے, چھوٹے سے موبائل میں وہ ڈال دیتے ہیں یار یہ غلط کیا ہے اس نے, وہ ٹرینڈ بن جاتا ہے. ٹرینڈ بنتا ہے تو اس میں ہمارا تو کوئی وہ نہیں ہے. تو یہی بات ہے کہ اب عوام میں اتنا شعور آ چکا ہے, اچھے برے کی کو تمیز آ چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ 13 پارٹیاں اکٹھی ہو کے بھی ایک عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر عمران خان ایک پارٹی کا لیڈر ہے, وہ کہتا ہے کہ میں ان 7 یا 8 حلقوں میں خود لڑ رہا ہوں, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ لیڈروں کو آنا چاہیے تھا کہ نہیں ایسی کی تیسی ہم اس کا مقابلہ کریں گے. یہ تو سارے بھاگ رہے تھے کہ یار ہم کیسے لڑیں, ہم کس کو لڑوائیں, کیا کریں. آپ نے دیکھ لیا 7 حلقوں میں کیسے پاکستان تحریک انصاف جیتی, اور ایک جو NA 237 ہے وہ وہاں کس طرح جیتے. جتنے بھی شہری علاقے تھے وہ تمام کی تمام یوسیاں پاکستان تحریک انصاف جیتی. ہاری تو گھوٹروں میں ہاری, کئی جگہ پہ تو میں نے آپ نے ویڈیو دیکھی, میں نے وہاں پکڑا اتنے پورے یاسر بھائی بیلٹ پیپر کے ٹھپے لگے ہوئے دھتے پورے. وہ ہم ایک اسکول میں گئے, ایک اور میں اسکول میں گیا, وہاں جو پریزائڈنگ آفیسر تھا وہ پیپلز پارٹی کا بیج لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور الیکشن کروا رہا ہے. تو خدا کا خوف کریں گے, اس طرح جیتیں گے. اتنے ثبوت آنے کے بعد ہمیں تو یقین تھا کہ الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن نہیں ڈال دے گا, لیکن انہوں نے پریشر کر کے اور اس سے نوٹیفیکیشن بھی اس کا نکلوا دیا. اور وہ شخص بڑے سینہ تان کے اسمبلی میں بیٹھا ہے, لیکن اس کو ضمیر تو ملامت کر رہا ہوگا نا کہ مجھے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا, مجھے لوگوں کے گوٹ والوں نے مجھے ووٹ نہیں کیا. ہم گوٹھوں میں گئے, گوٹھوں میں جہاں پیپلز پارٹی کے علاوہ کچھ تصور بھی نہیں کرتا تھا, وہاں بھی PTI کے کیمپ لگے ہوئے تھے اور لوگ دور پاکستان تحریک انصاف کا اور پاکستان کا جھنڈا آ کے ووٹ ڈال رہے تھے. یہ وقت بدل گیا, اب وہ وقت آنا ہی نہیں ہے. یہ ہمت پیدا کریں, ہمارے لیڈر کا آ کے سامنے کھڑا ہو کے مقابلہ کریں. ٹھیک ہو گیا. چلیں اس موضوع پہ اب کیونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا, چاہتا تو یہ تھا کہ موقع دوں مسرت نیازی صاحبہ کو اس کے اوپر بات کریں, لیکن مسرت آپا کیونکہ وقت یہاں پر ختم ہو گیا تو انشاءاللہ کوشش کریں گے جو اگلی نشست ہے اس میں آپ جب یہاں موجود ہوں گی تو ان معاملات پر مزید گفتگو کی جائے. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. عرفان اللہ نیازی صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں, دونوں معزز مہمانوں نے پروگرام میں وقت دیا اور یہاں پر ہم سے سیاسی معاملات کے اوپر گفتگو کی. اب جناب وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے آپ کی صحت کے حوالے سے اس پہ کچھ بات ہوگی. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.